السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 1 رمضان المبارک۔ رائی حجازی چینل کے تمام ناظرین کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا بنائیں اور جملہ عبادتوں اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشیں۔ انگریزی تاریخ 3 اپریل ہے۔ آیا صوفیہ مسجد میں 88 برس بعد نماز تراویح کی ادائیگی۔ ترکی کے شہر استنبول میں واقع تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 88 برس بعد نماز تراویح ادا کی گئی، جس میں مسلمانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آیا صوفیہ کی مسجد کے در و دیوار تلاوت قرآن اور درود پاک کی آواز سے گونج رہے ہیں۔ یہ گزشتہ شب کے مسحور کن مناظر ہیں جب یہاں 88 سال بعد تراویح کے لیے ہزاروں فرزندان اسلام جمع ہوئے۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ اس مسجد میں رمضان المبارک کے تناظر میں متعدد تقاریب بھی منعقد کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ آیا صوفیہ مسجد کو لبرل انتہا پسند مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد 1934 میں ایک عجائب گھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ بعد ازاں ترکی کی عدالت نے جون 2020 میں اس کی عجائب گھر کی حیثیت کالعدم قرار دے دی تھی، تاہم 2 برسوں تک کورونا وائرس کی وبا کے باعث نماز تراویح اس مسجد میں ادا نہیں کی جا سکی تھی۔ صدر رجب طیب اردوغان نے اس کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا تھا اور 24 جولائی 2020 کو 86 سال بعد پہلی بار وہاں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی اور نمازیوں میں خود ترک صدر بھی شامل تھے۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر مالیگاؤں انڈیا۔ افغانستان میں 2 بم دھماکوں میں 6 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق۔ افغانستان کے صوبوں ہرات اور ہلمند میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں 6 بچوں سمیت 12 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق افغانستان کے شہر ہرات میں کھیل کے ایک میدان میں اس وقت 2 بم دھماکے ہوئے جب وہاں نوجوان اور بچے کھیل رہے تھے۔ میدان میں 2 بم اور بھی نصب تھے جنہیں بم ڈسپوزل کے عملے نے ناکارہ بنا دیا۔ ہرات میں بیک وقت ہونے والے 2 بم دھماکوں میں ایک بچہ اور 5 نوجوان جاں بحق ہو گئے جبکہ 3 لڑکے شدید زخمی ہو گئے جنہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے۔ جنوبی صوبے ہلمند میں بھی کھیل کے ایک میدان میں مارٹر گولہ پڑا تھا جسے ناکارہ سمجھ کر بچے کھیل رہے تھے اور اسی دوران گولہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا جس کے نتیجے میں 5 بچے جاں بحق ہو گئے۔ افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے دونوں واقعات کے بعد جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ ہرات میں پھٹنے والے بم بارودی سرنگ تھی جو زیر زمین بچھائی گئی تھی۔ خیال رہے کہ دہائیوں سے جنگ زدہ ملک افغانستان میں زیر زمین بارودی سرنگوں کا جال بچھا ہوا ہے جن کا شکار عمومی طور پر بچے ہو جاتے ہیں۔ سری لنکا میں شدید معاشی بحران، پرتشدد مظاہروں کے بعد ایمرجنسی نافذ۔ سری لنکا میں بدترین معاشی بحران کے سبب پرتشدد احتجاج کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سری لنکا کے صدر کا سرکاری اعلامیے میں کہنا تھا کہ انہوں نے ایمرجنسی کا نفاذ کا فیصلہ عوام کے تحفظ، امن عامہ کی صورتحال اور بنیادی ضروریات کی فراہمی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے گرد
دوناواہ میں صدر کی رہائش گاہ کے قریب جمعرات کو مظاہرین کی ایک بڑی تعداد جمع ہوئی تھی، جہاں ان کی فوج اور پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ پولیس کے مطابق 53 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ پرتشدد احتجاج کے بعد حکام نے جمعے کو ہی کولمبو کے ارد گرد کرفیو کا نفاذ کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ اشیاء ضروریہ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے سبب احتجاج کا آغاز ہوا تھا۔ خیال رہے کہ بحر ہند میں واقع جزیرے سری لنکا کی آبادی لگ بھگ 2 کروڑ 20 لاکھ ہے، جبکہ یہاں شہریوں کو دن میں لگ بھگ 13 گھنٹے بجلی کی عدم فراہمی کا سامنا ہے۔ یہاں کی حکومت کو معاشی مشکلات کے سبب تیل کی درآمد میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں۔ سری لنکا کی معیشت کا دار و مدار سیاحت اور بیرون ملک سے آنے والے زر مبادلہ پر ہے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے ملک کی سیاحت کی صنعت شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ موجودہ صدر راجا پکسے نے 2019 کی انتخابی مہم میں ٹیکس وصولی کی شرح کم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے معیشت کو مزید نقصان پہنچا ہے۔ مسجد نبوی کی پرانی عمارت تمام زائرین کے لیے کھول دی گئی۔ سعودی عرب میں مسجد نبوی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد پر مسجد کی پرانی عمارت تمام زائرین کے لیے کھول دی گئی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ روضہ شریفہ یعنی ریاض الجنہ میں نماز کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہاں توکلنا یا اعتمرنا ایپ کے ذریعے داخلہ ممکن ہوگا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ظہر کے بعد سے تراویح کے بعد تک مرد زائرین کو مکمل گنجائش کے ساتھ روضے میں جانے کی اجازت ہوگی۔ گیٹ نمبر 38 کے سامنے زائرین جمع ہوں گے، جبکہ گیٹ نمبر 40 اور باب جبریل سے نکلنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے زیارت کا وقت صبح میں ہے۔ ایک گروپ میں 450 زائر خواتین کو جانے کی اجازت ہوگی۔ زائر خواتین گیٹ نمبر 24 اور گیٹ نمبر 37 کے سامنے جمع ہوں گی۔ انتظامیہ نے زائرین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت کی پابندی کریں تاکہ استقبالیہ مقامات پر ازدحام سے بچا جا سکے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سب لوگ راہداریوں میں نماز پڑھنے سے گریز کریں اور اپنے ہمراہ سامان وغیرہ نہ لائیں۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کے دروازوں کے قریب معذور زائرین کے لیے 12 مصلے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ ویل چیئرز کا بندوبست بھی ہے۔ گولف گاڑیوں سے آمد و رفت کی سہولت 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ زائرین کے لیے صف بندی کی شروعات پہلی سعودی توسیع والی عمارت سے ہوگی۔ اس کے بھر جانے پر دوسری سعودی توسیع والی عمارت میں زائرین کو بھیجا جائے گا، پھر چھت کھولی جائے گی اور صحنوں میں موقع دیا جائے گا۔ ادھر دوسری جانب سعودی عرب میں عمرہ اجازت نامہ حاصل کیے بغیر عمرے کے لیے آنے والے زائرین پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عرب خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی پبلک سیکیورٹی نے خبردار کیا ہے کہ توکلنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت نامے کی تصدیق کی جائے گی۔ اجازت نامہ نہ ہونے کی صورت میں 10,000 ریال کا قانون نافذ العمل ہے۔ واضح رہے کہ سعودی وزارت حج و عمرہ نے خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کے اصول کو منسوخ کیا ہے، مگر عمرے کے لیے اجازت نامے کی پالیسی تاحال نافذ العمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔